بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 6 میں سورۃ المائدہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ سورۃ المائدہ کی 120 آیات میں سے ہم 38 to 40 یعنی 38 تک 40 تک اس لیسن میں سیکھیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہوئے ہم آغاز کرتے ہیں اپنے لیسن کا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ والسارق، سارق سارقہ کا مطلب ہوتا ہے چوری۔ والسارق چوری کرنے والا مرد، والسارقۃ اور چوری کرنے والی عورت، یعنی چور مرد اور چور عورت۔ فقطعوا، فا پس، اقطعوا کاٹ دو، قطع کا لفظ ہے اس میں، قاف تو اور عین، جس کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا توڑنا۔ فقطعوا پس کاٹ دو، ایدیا ہاتھ، ہما ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ ایدی یدن کی جمع ہے، یدن ایک ہاتھ کو کہتے ہیں، ایدی دو مطلب دونوں ہاتھ جمع، یعنی ہاتھوں کو، ہما ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دو۔ جزا ہے بدلہ ہے، بما اس چیز کا، کسبا جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے کمایا، یعنی جو عمل کیا اس کا بدلہ ہے یہ۔ نکال اصل میں کہتے ہیں عبرت کے لیے، ٹھیک ہے، عبرت من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت ہے یہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا عبرتناک سزا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ واللہ اور اللہ عزیز زبردست حکیم حکمت والا ہے۔ اب اس آیت میں جو ہے چوری کی سزا اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اور یہ دیکھ لیں اس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے چوری کی سزا کے ہاتھ کاٹ دی جائے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہہ لیں کہ دور میں ہمیں یہ مثال ملتی ہے کہ ایک خاندان کی عورت، قبیلہ بنو مخزوم کی عورت تھی جس کا نام فاطمہ تھا، اور وہ اس نے چوری کی تھی تو اس کی سفارش کرنا چاہی تھی انہوں نے کہ یہ معزز خاندان کی عورت ہے تو ہماری بدنامی ہوگی، تو سفارش کرنی چاہی تھی حضرت اسامہ بن زید سے، جو زید بن حارثہ کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے جو ہے وہ ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا اور سفارش کو قبول نہیں کیا تھا اور سخت برہم ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا چور عورت ہو، ٹھیک ہے، اور چور مرد اور چور عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ جزاء بما کسبا، یہ اس کا بدلہ جو انہوں نے کیا، کسبا کا مطلب ہوتا ہے کمانا کرنا، یعنی عمل کرنا، اس کا معنی اس میں لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی انہوں نے عمل کیا یہ اس کی سزا کے طور پر، یہ اس کا جزا ہے، یہ اس کا بدلہ ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اب ہاتھ جو ہے وہ ایک کاٹنا ہے، ٹھیک ہے، احادیث کے مطابق ایک ہاتھ کاٹنے کا ہے، اور ہمارے ائمہ کرام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ داہنا ہاتھ، سیدھا ہاتھ جو ہے وہ پہلے کاٹا جائے، تو سیدھا ہاتھ پہلے کاٹنے کا حکم ہے۔ لیکن چوری کی بھی اس میں جو ہے وہ تفسیر بتائی جاتی ہے کہ یہ چھوٹی موٹی چیزوں کی چوری نہیں، جیسے کھانے پینے کی چوری نہیں، فروٹ یعنی پھل وغیرہ اس کی چیزوں کی چوری جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق کے دور میں جو ہے وہ کسی نے بیت المال میں چوری کی تھی تو آپ نے ان کا ہاتھ نہیں کاٹا تھا، اور کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا تھا، کوئی آبجیکشن نہیں کی تھی۔ تو اس طرح سے بیت المال سے یا جو چوری کرنا وہ بھی جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ نہیں، اس کی سزا بھی جو ہے وہ ہاتھ کاٹنا نہیں ہے۔ چوری اصل میں جو ہے یہ ہے کہ آپ مالک کی جو حفاظت میں پڑی ہوئی چیز ہے اس کو اس کی غیر موجودگی میں یا اسے چھپ کر یا آپ اس کو بتائے بغیر نکال لیتے ہیں، وہ چوری اصل میں کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ گھر میں کھانے پینے کی چیزیں لے کر کھا لینا بغیر پرمیشن کے، یا کسی کے کھیت میں سے پھل لے کر کھا لینا، یہ چوری کے سینس میں نہیں آتا۔
جو ہمیں روایات ملتی ہیں اس لحاظ سے، ٹھیک ہے، تو اس میں سزا جو ہے وہ نہیں ہے۔ بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 10 درہم سے نیچے مطلب اگر کسی کوئی ہو چوری تو وہ کنسیڈر نہیں کی جائے گی چوری، ٹھیک ہے، تو قیمت مطلب مالیت بھی آتی ہے کہ 10 درہم اس دور کے مطابق جو اس سے یا 1/4 دینار جو کہا جاتا ہے، تو اس سے زیادہ کی اگر چوری ہے تو اس پر ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نکالم من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے اس کی۔ واللہ، اور اللہ عزیز زبردست حکیم حکمت والا ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم اس اصول پر عمل پیرا ہو جائیں تو کوئی چور نہیں رہے گا۔ جب ایک چور کا ایک دفعہ ہاتھ کاٹ دیا جائے تو وہ دوسری دفعہ میں چوری نہیں کرتا، وہ سوچ سمجھ کر کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سزا جو ہے وہ نکال من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ عبرتناک ہے، یعنی یہ اس لیے تاکہ لوگ اسے نصیحت حاصل کریں کہ نیکسٹ ٹائم کوئی چوری کرتے ہوئے سوچے۔ اگر پھر بھی دوسری دفعہ کوئی چوری کرے گا، چور جس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا لیکن وہ اپنی عادت سے باز نہیں آیا، تو پھر اس کا دوسرا ہاتھ جو ہے وہ کاٹنے کا حکم ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن الله يتوب عليه ان اللہ غفور رحیم۔ فمن، اس میں نون اخفا کرنا ہے، فمن، ٹھیک ہے، فمن پس جو کوئی بھی تابہ توبہ کرے، من بعدی اس کے بعد، من بعدی بعد ظلم ہی اپنے ظلم کے بعد، یعنی جو اس سے ظلم ہو گیا، جو گناہ ہو گیا، جو خطا ہو گئی، اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، واصلح، اور اصلاح کی اس نے، یعنی اپنا عمل درست کر لیا، تو فَإِنَّ اللَّهَ، پھر بے شک اللہ تعالیٰ یتوبو توبہ قبول فرماتا ہے یا مہربانی فرماتا ہے، علیہ اس پر۔ یتوبہ کا معنی جیسے ہم نے پیچھے تابہ بھی پڑھا ہے اسی آیت کے سٹارٹنگ میں، تو اس کا مطلب توبہ کرنا ہوتا ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا معنی جو ہے وہ مہربانی کرنا یا رجوع کرنا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف رجوع کرتا ہے یا اس پر مہربانی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہہ رہے ہیں حیات طیبہ میں چوری کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا سزا کے طور پر، پھر اس نے جو ہے وہ توبہ کی، معافی مانگ لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہا ہے، فمن تابہ من بعد ظلمہ، جو کوئی ایسا ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے، فمن پس جو تابہ توبہ کرے، من بعد ظلمہ اس ظلم کے بعد، واصلح اور اصلاح کر لے، یعنی سیکھ جائے، سدھر جائے کہ وہ آئندہ سے چوری نہ کرے، فَإِنَّ اللَّهَ، پھر بے شک اللہ تعالیٰ یتوبو توبہ قبول کرنے والا ہے، علیہ اس کی، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ، پھر بے شک اللہ تعالیٰ یتوبو مہربانی فرمانے والا ہے، علیہ اس پر، ٹھیک ہے، مہربانی فرماتا ہے اس پر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا، رحیم رحم فرمانے والا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ علم، کیا نہیں، تعلم تم جانتے، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ، لہو اس کے لیے ہے، ملک بادشاہت، سماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، اب اس میں سنگولر سیگا ہے تو اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے، تو اٹ مینس کہ کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ، لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماواتی والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت، یعذب وہ عذاب دے، من یشاء جس کو چاہے، ویغفر اور وہ بخش دے، من یشاء جس کو چاہے، جس کے لیے چاہے مغفرت جو ہے وہ عطا کر دے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کے علم میں کیا یہ بات نہیں ہے کہ یہ ساری زمین و آسمان کی بادشاہت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور وہ حق رکھتا ہے، وہ چاہے تو کسی کو عذاب دے، تو چاہے تو کسی کی مغفرت کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نہ حق کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، وَلَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بارہا بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ واللہ، اور اللہ، علی کل، ہر شیء چیز پر، قدیر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔